سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بیٹے کو جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ملا اور ایک خاتون اور ایک مرد کا ناجائز تعلق، اس پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں۔ یہ جو کینیڈا کے متعلق آپ نے لکھا ہے there is 1 hour time difference between حنفیہ اینڈ شافعیہ ٹائم، اور اسکیجول جو اس کا ہے فالعصر پریئرس۔ یہ کئی بار ہم آپ عرض کر چکے، مختصر جملے بھی عرض کرتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک بھی اصل عصر کا ٹائم وہی ہے جو شافعیوں کے ہاں، سیدھی سی بات۔ وہ عصر کا وقت اول ہے، اس میں کوئی عصر پڑھ لے تو بھی ہمارے نزدیک جائز ہے، اور ظہر کی تاخیر ہو گئی تو ظہر پڑھ لے تو بھی جائز ہے، وہ کامن ٹائم ہے۔ اور اگر وہ آدمی ظہر اور عصر فرض کیجئے صحیح حنفی فقہ کے مطابق پڑھتا ہے تو ایک ٹائم یہ ہے، اور ایک ٹائم اس کا وہ ہے جو ہم حنفی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے، بہت مرتبہ یہ بات ہو چکی۔ سیکنڈ کویسچن بھی یہی ہے۔ بچوں کی کچھ ایجوکیشنل ویڈیوز کے بارے میں گراؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ میوزک ڈالا ہوا ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز جن کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو جبکہ میوزک مقصود نہیں، تو ایجوکیشن کے لیے دیکھنا کیسا ہے؟ وہ درست ہے بھائی، شریعت اصل جو چیز ہے اس پہ حکم لگاتی ہے، اور اس کے ضمن میں جو چیزیں مفاسد ہیں اس پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے چھوڑ۔ مثلا نماز جنازہ کا مسئلہ آیا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ غیر شرعی حرکتیں کر رہے تھے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم جنازہ پڑھیں گے جو اصل میں پڑھنا ہے، یہ باقی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ انہی کے شہر میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کسی ایسے اجتماع میں شرکت پسند نہیں کرتا جہاں حق اور باطل دونوں ملے ہوئے، ثواب اور ناثواب دونوں۔ تو یہ اپنی رائے کی بات ہے، لیکن وہ رائے وہ تھی جو اس زمانہ میں ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ تھے، مگر امت نے اتنے سال میں جو احتیاط کا پہلو رکھا ہے وہ یہی کہ ہم اصل کام کی طرف توجہ دیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی لوگ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب نکاح ہے، کون سا نکاح ایسا ہے جس میں موسیقی نہیں بج رہی ہوتی؟ تو کہ سارے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیں، نکاح پڑھانا ہے جو اصل میں ہے، باقی وہ جانے اور اللہ جانے۔ بیٹیوں کے نام آپ نے پوچھے ہیں، بہت سے نام ہیں، حسن شہلا جسے پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں شہلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ اشہل العینین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سفیدی اور سیاہی اور سرخ ڈورا، یہ سب چیزیں بعض اوقات دیکھی جاتی تھیں۔ تو شہلا کا اصل مطلب ہے وہ خاتون جو لوگوں کے کام آئے، جو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ اسی طرح اسیلہ ہے، اسیلہ الف سے 3 نقطوں والی جو ہوتی ہے نا، الف سا یہ لام اور ہے۔ اسیلہ کا مطلب ہے کہ وہ جو اونچے خاندان والی، قرآن کریم میں بھی آیا یہ لفظ، وہ اصل اور جھاؤ کا درخت، جھاؤ کا جو درخت ہوتا ہے بہت طویل سیدھا اور اس کی جڑیں بہت زمین میں ٹھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اسیلہ وہ عورت جو خاندانی خواتین ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لبابہ
لبابہ، لب کہتے ہیں عقل کو، لب کہتے ہیں کسی انسان تجربہ کار انسان، تو لبابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عقل مند سمجھدار خاتون ہے۔ سہلہ، سہلہ کا مطلب آسان، وہ خود بھی آسان ہے اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی آسان ہے۔ بدیعہ، بدیعہ کا مطلب انوکھی، بے مثل، جس کی مثال نہ ہو۔ جوہرہ، نایاب ہیرا۔ کریمہ، کریمہ عزت دار، کریمہ بہت عزت کرنے والی۔ تو شاہلہ، وسیلہ، لبابہ، سہلہ، بدیعہ، جوہرہ، کریمہ، یہ 7 نام ہو گئے، یہ سب نام لکھے جا سکتے ہیں۔ کریمہ بنت احمد، یہ بچی ایسی اچھی تھی کہ اس کے والد نے اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھیج دیا تھا۔ تو کریمہ بنت احمد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھی۔ اب تک ہم لوگ جو حدیث شریف کی اجازت اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں اس میں کریمہ بنت احمد کا نام بھی آتا ہے۔ After every فرض جماعت I recite and مقتدی said آمین. Is it proven from حدیث؟ بھیا یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہی ہیں، اب ان بحثوں کو دوبارہ چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ امت فیصلہ کر چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے کہ آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ ائمہ مجتہدین اس طرف گئے ہیں کہ اونچی آواز سے کہتے تھے، جس سے شافعی حضرات کے ہاں ہیں۔ ائمہ مجتہدین کہتے ہیں آہستہ آواز سے کہتے تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی الماری بھر جائے۔ کیا ضرورت ہے ان باتوں کو چھیڑنے کی؟ اور الماری بھر جائے تو الماری کا وزن کر لینا، اور اس کے برعکس جو قتل کیا ہے نا ایک دوسرے کو، انگلیاں توڑی ہیں کہ نماز میں انگلیاں کیوں اٹھاتے ہو، رفع یدین کیوں کرتے ہو، مارا ہے، مسجدوں سے نکالا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کوئی کام نہیں رہ گیا دنیا میں اب سوائے اس کے کہ مذہب کے کارڈ کو پلے کریں، جذباتی کریں، لوگوں کو اٹھائیں اور لوگ قتل و غارت گری پہ اترے، اور پھر ہم چپ کر کے بیٹھ بھی جائیں، چپ کر کے پھر بیٹھ بھی جائیں۔ گزارش ہے کہ ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہاں مغرب میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے کی۔ اس صورت میں جائیداد کی تقسیم کرتے وقت بیوی کی آمدن کو منہا کر دینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ بیوی نے شوہر کی مصیبت کے وقت بڑا سہارا بنی تاکہ سودی قرضہ نہ لینا پڑے۔ دیکھیں بھئی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے، یہ غلط فہمی ہے۔ میاں اور بیوی رشتہ دار نہیں ہوتے، رشتہ یا خون سے پیدا ہوتا ہے یا دودھ سے پیدا ہوتا ہے۔ خون اور دودھ کے بعض رشتوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اللہ ہی نے بعض رشتوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مثلا اللہ نے دودھ میں جنہوں نے بیک وقت صغر سنی میں چھوٹی عمر میں خاتون کا دودھ پیا، بہن بھائی ہو گئی، ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور رشتہ داری میں اللہ نے جیسے کزنز ہیں، پھوپھی، خالہ، ماموں، چچا، ان کی بیٹیوں سے نکاح کو اللہ ہی نے جائز قرار دیا۔ تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یقیناً ہے، اس کا انکار نہیں ہے، حتیٰ کہ وراثت میں بھی ہے، لیکن رشتہ داری نہیں ہے نا۔ تو اس لیے عورت کی ملکیت الگ ہے، شوہر کی ملکیت الگ ہے۔ بیوی جو پیسہ کماتی ہے وہ اس کا حصہ ہے، شوہر جو پیسہ کماتا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اس لیے جب مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اپنی ذاتی رقم سے کوئی چیز خریدے، مثلا گھر میں وہ صوفہ لے آیا، گھر میں وہ ڈائننگ ٹیبل لے آیا، تو اب یا تو وہ ہبہ کرے کہ یہ سب کے لیے ٹھیک ہے، وہ جس کے لیے بھی ہبہ کرے گا وہ ہبہ پھر آگے وراثت میں تبدیل ہو کے چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اگر اہلیہ نے پیسہ کمایا ہے، شوہر کا ایک پائی کا حصہ اس میں نہیں، وہ کہتی ہے یہ ٹیبل میں نے بنایا، یہ میرا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر اس کی وراثت میں یہ ٹیبل تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ اور اسی طرح
شوہر کی جو میراث تقسیم کرنی ہے، مثلا والد کی میراث ہے، سب بہن بھائی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سامان کی قیمت لگاؤ، تو وہ سامان ہے کس کا یہ بھی تو سوچنا ہے۔ اگر تو والدہ کا ہے تو اس کا سامان منہا کیا جائے گا۔ والدہ کہتی ہیں میرا نہیں ہے سامان، یہ تمہارے والد نے ہی خریدا تھا، پھر اس کی ملکیت ہوگی۔ تو اس لیے مشترکہ نظام ہو، علیحدہ علیحدہ نظام ہو، خواتین اپنے پیسے کی خود مالکہ ہیں اور شوہر اپنے پیسے کے خود مالک ہیں۔ خواتین جو عورتیں تجارت کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تجارت کرتی تھی، وہ طائف سے کھالیں منگواتی تھی جانوروں کی، اور مدینہ منورہ میں اپنے دست مبارک سے انہیں صاف کر کے اور ان کو دباغت دیتی تھی، نمک وغیرہ اوپر لگا کے، تو ان کو خشک چمڑا بنا کے بازار میں بیچتی تھی، وہ ان کی ملکیت۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے پہلے سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور احترام میں ساری بیویوں کو خرچہ بھیجا، اور سال کا خرچہ وہ ایک دن دے دیتے، بس سارا سال یہ ہے۔ تو انہوں نے وہ میرا بھیجا ہوا سارا رقم پیسہ وہ خیرات بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ آئندہ سال تک زندگی نہ دے، میں عمر کا احسان ہی نہیں لینا چاہتی، کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی، اور اس پہ ان کا پھر انتقال بھی آئندہ سال سے پہلے ہو گیا۔ تو اس لیے خواتین کا اپنا ملکیت کا نظام ہے، اور بچوں کا اپنا، ماں باپ کا اپنا، ہر ایک کا۔ انسان کے بے حیا ہونے کے کون سے عوامل ہیں، اور بذات خود اس میں کیسے اپنی حفاظت کر سکتا ہوں؟ بے حیا ہونے کے عوامل یہ ہیں، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنی روح کو ان چیزوں کا عادی کر دے جن سے اللہ نے منع فرمایا، بس سیدھی سی بات۔ جتنا اپنی روح کو ان چیزوں میں ملوث کرے گا، اتنا ہی اس روح کے ملوث ہو جانے کے بعد اس کے اثرات اس کے حواس پر آئیں۔ جتنا روح کو داغدار کرے گا، آنکھیں اس اثر کے تحت جب کام کریں گی تو اور ہوگا، ہاتھ پاؤں جو کام کریں گے وہ اور ہوگا۔ اس لیے بے حیا ہونے کے جتنے بھی عوامل ہو، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنی روح کی حفاظت نہ کرے۔ اور خود اس سے کیسے حفاظت کر سکتا ہوں؟ بہت آسان ہے بھیا، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ آدمی نہ ان کاموں کو کرے نا، عقل سے کام لے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں کاروبار کی ضرورت کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ میرا کام آٹا چکی کا ہے، کیا اس کام سے متعلقہ مشینری کا شمار مصارف میں ہوگا؟ جی وہ مصارف نہیں ہے۔ مثلاً ایک بچہ کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو خود کمپیوٹر جو ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس سے جو اس نے کمایا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ مثلاً ایک عورت کپڑے سینے کا کام کرتی ہے تو مشین جو اس چیز کو، آمدن کو پیدا کر رہی ہے، اس پہ نہیں آئے گی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اس چیز کو وسیع کر کے پھر علماء کا اختلاف پیدا ہوتا ہے آگے۔ آٹے کی چکی ہے آپ کی، آپ چکی پہ آٹا پیس رہے ہیں، چکی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ فیکٹری میں جو خام مال آتا ہے، مسئلہ اس پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ مثلا فیکٹری میں خام مال آیا، 1 کروڑ کا سٹیل پڑا ہوا ہے۔ اب عام طور پہ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ اس سٹیل سے لاؤڈ سپیکر بنے گا، یہ جب پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گا جو قیمت ہوگی اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ یہی ہے عام طور پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہ خام مال ہے، اس کی پروڈکشن ابھی ہوگی یا جو بھی ہوگا۔ لیکن ہم حاضر ہوئے تھے مفتی سعید خان صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا میں تو یہ فتویٰ نہیں تھا، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، تو دلی میں حضرت مرزا نظر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قبر شریف کے پاس تشریف لائے تھے، تو بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہ بھی میں فتویٰ نہیں دیتا۔ میں نے کہا حضرت آپ کے فتووں میں بعض اوقات بڑا تفرد پایا جاتا ہے، عام لوگوں سے الگ
تو فرمانے لگے وہ جو 1 کروڑ کا مال لایا ہے، اب کپڑے بنائے کیا بیچے گا، اس 1 کروڑ پہ فیکٹری پروڈکٹ فیکٹری میں جو مال ہے اس پہ کیوں زکوٰۃ کا فتویٰ نہیں دیتے؟ وہ کہتے تھے اس پہ بھی زکوٰۃ آئی۔ تو یہ آگے چل کے فرق پڑتا ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ جو چیزیں وہ ڈیورنگ پروسیس ہوتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور یہ تو آپ نے پوچھا آلات کا، اس پہ تو بالکل ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مصنوعی کے جیسے حل ہے، جیسے وہ حل کے لیے جو چیزیں لیتا ہے ٹریکٹر ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مصنوعی کے دوسرے سبق میں ہم نے شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خوارزم کی سلطنت 1077 ہجری میں قائم ہوئی تھی۔ جی بھیا آپ ہجری سن لگائیں نا۔ پہلی خوشی تو یہ ہے عمیر صاحب ماشاءاللہ کہ آپ نے پکڑا، صحیح ہے یا غلط ہے لیکن آپ نے غلطی کی نشاندہی۔ ہمیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو مل کے بھی جواب دینا ہے۔ کوئی بچہ بھی اگر ہمیں کہتا ہے نا یہ غلط کہہ دیا ہے، یہ ایسے ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو تنقید کرتے ہیں۔ تنقید عقل کو صحیح رکھنے کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ کسی نے تو آخر پکڑا کہ یوں نہیں ہے، بسا اوقات وہ غلط بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں نا، آپ نے فرمایا کہ سلطنت جو خوارزم کی تھی 1070 ہجری میں قائم ہوئی، جبکہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ حیات 604 ہجری سے 672 تک ہے۔ یہ جو عیسوی سن ہے اس کا اور ہجری کا آپ فرق نکال لیجئے۔ 470 ہجری میں خوارزمی اٹھے تھے اور 628 ہجری تک ہو رہے ہیں۔ 628 ہجری میں مولانا کتنے تھے؟ 24 برس کے تھے۔ تو خوارزمی ان کا سارا دور، بہت بڑا دور، سارا تو نہیں بہت بڑا دور، فرید الدین عطار نے دیکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر معروم رحمۃ اللہ علیہ بھی جوان ہو گئے تھے، 24 سال کے تھے، انہوں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں۔ اور 1077 عیسوی سے لے کے 1231 عیسوی تک کے رہی ہے، جو 470 ہجری سے 628 ہجری بنتا ہے۔ غالباً عمیر صاحب یہ ہجری اور عیسوی سال کا فرق پڑ گیا ہے، تو ذرا اس پہ آپ خود غور فرما لیجیے، اور اگر ہم سے غلطی ہوئی ہوگی تو بولنے میں روا روی میں ہو گئی ہوگی، آپ درست فرماتے ہیں۔ عیسوی اور ہجری کا سال آپ دیکھ لیجیے۔ I am originally from India. I am living in South Africa recently. I am very interested to know about Masnavi Maulana Room. It's my humble request, can you please start the session of Darse Masnavi Sharif? On the YouTube there are so many Barelvi Hazrat Darse Masnavi, but I don't want to confuse about it. آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم جیسے لوگ کیا مصنوعی کو سمجھ سکتے ہیں بھیا؟ یہ ہماری ریچ سے بیانڈ جس چیز کو کہتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سنیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے شاید کہ پوری زندگی اب تو موت کے قریب ہے، کبھی دل میں بھی یہ تمنا، دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی ہمیں سنے۔ ہم پسند ہی نہیں کرتے، جی نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں سنے، کوئی ہمارے پیچھے نماز پڑھے، کوئی جمعے کی تقریر کیا ہوا، سب فضول باتیں۔ اہل علم کے پاس جاؤ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود صاحب علم بنو۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کے یہاں جا کے مانگنے کی؟ اس لیے یہ پتہ ہی صاف ہے بھائی، ہمیں کبھی ہوئے ہی نہیں کہ کوئی سنے، لیکن آپ چونکہ اتنی آگے محبت کا بھی اظہار فرمایا آپ نے بہت زیادہ۔ I believe in you and you are so and so۔ تو ہم آپ کو ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم ایک فون نمبر آپ کو سینڈ کر رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں، آپ چاہیں تو
فروخ صاحب اس نمبر پہ رابطہ کر کے مثنوی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں کوئی بالکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ سنیں، مگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں کوئی چیز تو نمبر ہے 0316509386 0316509386 اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے، ممکن ہے کہ آپ کی مدد ہو سکے۔ آپ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کی تشریح فرماتے رہتے ہیں، بیانات میں جھلک ہوتی ہے، ان عقائد پر کوئی مفصل اور مدلل کتاب مرتب فرمائی ہے تو مجھے یہ بھیج دیجیے۔ بھیا نہ کرو، ایسی تعریف کے جملے نہیں لکھا کرتے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں فرعون بن جاؤں اور میری عاقبت برباد ہو؟ سمپلی یہ لکھنا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس پہ کوئی کتاب بتا دے، بس اتنا کافی تھا۔ یہ کیا فضول باتیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، قولوا عبداللہ رسول، بس یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری ایسی تعریف نہ کیا کرو جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی جاتی تھی، یعنی لوگ انہیں خدا کا رشتہ دار بنا دیتے۔ اس لیے ایسے جملے نہیں لکھنے چاہیے، برا بھی لگتا ہے اور پھر جی چاہتا ہے ایسی چیز کا جواب ہی نہ دیا جائے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کتاب اس امت پر احسان ہوگی اور اس کتاب سے لائبریری میں اضافہ ہی نہ کیا جائے گا بلکہ بڑے علماء کی تقاریر لکھوائی جائیں۔ محتمم دارالعلوم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب وفاق المدارس کے درس نظامی کے کورس میں بھی شامل کر دی جائے۔ عبداللہ صاحب آپ کی باتیں سر آنکھوں بہت ضروری ہے، ہم 100% آپ سے متفق ہیں کہ ہمارے دور میں اہل سنہ کے عقائد پر مشتمل ایک واضح اور صاف کتاب ہونی چاہیے۔ ہم خود بھی اس کی ایک عرصے سے ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مریض کی صحیح مرض کی صحیح تشخیص کی اور صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا، لیکن یہ کتاب لکھنا آسان ہے؟ نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ اسباب و وسائل کہ ہم اس مقصد کے لیے جتنی کتابیں اہل سنہ کی درکار ہیں ان پیسوں سے اور اسباب سے وہ کتابیں خریدیں۔ پہلی بات، شبلی نعمانی نے جب یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ علم کلام اور فلاں پہ لکھیں گے تو انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو شبلی نے یہ کہا کہ مجھے کتابیں نہیں ہیں میرے پاس، میری مدد کرو تاکہ میں کتاب۔ پھر شبلی کی مدد آپ کو معلوم ہے کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رحمت کرے اور آباد رکھے، بھوپال والوں نے بلایا تھا اور بھوپال کی ملکہ عالیہ نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہو سکتی ہے، آپ فرمائیں کتنے پیسے چاہیے؟ تو شبلی کو انہوں نے مدد دی تھی اور شبلی نے پھر وہ کتابیں روم کا سفر کیا اور ترکی کا اور کتابیں خرید کے لا کے انہوں نے کتاب لکھی۔ بڑی واضح مثال فتح الملم کی ہے، اور شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھنی تھی اور حیدرآباد دکن والوں نے بلایا، حیدرآباد دکن گئے تھے حضرت اور کہا میں مسلم کی شرح لکھنا چاہتا ہوں، کمال کی شرح ہے وہ، تو پیسے نہیں۔ نواب حیدرآباد کے جو نظام تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، یہ لیں، کتنا چاہیے آپ؟ علامہ اقبال نے اشتہار دیا تھا اخبار میں، اقبال اور بھوپال میں شاید یہ واقعہ مل جائے گا، اتنا غیرت مند آدمی جو پوری عمر شاہین بننا اور شاہین کی پرواز اور یہ کرتا رہا، انہوں نے لکھا کہ میرا معمول ہے کہ میں مہینے کے پہلے 10 دن مقدمے لیتا ہوں، باقی 20 دن انہی مقدموں کو تیار کرتا رہتا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، میری عمر 50 سے زیادہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ آرام ملے
اور میں اب کچہری نہ جاؤں اور امت کے لیے کچھ کام کروں تو ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو 500 روپے ہر مہینے مجھے بھیج دیا کرے؟ یہ جب تک یہ واقعہ زندہ ہے نا، یہ تھپڑ ہے مسلمانوں کے منہ پہ، بر صغیر کے مسلمانوں کے منہ پہ. تمہاری ساری فصلوں کے پیسے، تمہارے سارے دیہات میں فصلیں کٹتی تھیں اور سارا پیسہ جا کے یا تو کچہری میں مقدموں میں لٹا دینا، اور یا گاؤں میں بڑی بڑی عیاشیاں اور دعوتیں کر کے اپنا نام بنانے کے لیے، اور یا پھر طوائفوں کو دے آنا. تم نے 3 کاموں کے علاوہ کیا کیا ہے جو اتنے غیور آدمی کو خط لکھنا پڑا کہ 500 دے دیا؟ اسے کام ایسے تھوڑی ہو جاتے، کوئی معجزہ ہونا ہے کہ اہل سنت کے عقائد کو جمع کر دیا جائے. ہم کہاں سے لائیں یہ کتابیں؟ ہم کہاں سے اتنی بڑی لائبریری بیٹھ کے مرتب کریں؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سر سید کے پوتے سراس مسعود زندہ تھے. سر سید کے بیٹے محمود نے تو مار کے سر سید کو گھر سے نکال دیا. دیکھ لینا، میرا خیال ہے اب بہت مدت ہوئی پڑے ہوئے بھی، سر سید کا انتقال اوروں کے گھر میں ہوا تھا، اپنے گھر میں بیٹے نے مار کے ہی نکال دیا تھا. یہ تھے کرتوت ان کے. تو سر سید جو تھے وہ بیچارے مرے بھی دوسروں کے گھر. جس شخص نے ساری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک ایک پائی اکٹھی کر کے ایک یونیورسٹی بنائی کہ پڑھو یار، اس کی اولاد نے یہ سلوک کیا. اور جب وفات، سارے لوگ بھاگے ہوئے آئے، دوست جمع ہو گئے. کسی نے کہا کفن سر سید، انہوں نے کہا سر سید کا 1 روپیہ اور کچھ ہے، باقی کچھ ہے ہی نہیں، کفن کہاں سے ہوگا؟ نواب محسن الملک اٹھے، پیسے نکالے 11 روپے کے 12 روپے سر سید کی کفن پہ رکھے اور کہا سر سید ہمیشہ مانگنے آتے تھے نا، آج آخری چندہ تمہیں دے رہا ہوں. ہم محسن کش ہیں، جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے، جو ہم پہ احسان کرے، ہم اس کی جڑیں کاٹتے ہیں. 300 سال کہو تو میں رات اور صبح تک بیان کروں کس نے کس کی جڑیں کاٹی، محض اس لیے کہ وہ تمہیں صحیح راہ دکھاتا. کیا سنتے ہو، کیا بولے؟ تو اس لیے بھیا ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے آدمی نہیں. مجھے دے دو 2-4 لڑکے جو بہت تھوڑی تنخواہ پہ کام کرنے والے ہوں، ہمیں بھی فارغ کر دو، ندوہ سنبھال لیں، اللہ کا شکر ہے. جو تھوڑا بہت ہے اس کام کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے بالکل الگ کر دیں. تو سال کے اندر اہل سنہ کی مستند ترین کتاب نہ آ جائے، آپ پھر آگے حساب لیجئے کہ تم نے کہا تھا. تو اس لیے اسباب بھی نہیں ہیں، افراد بھی نہیں ہیں. جو افراد ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں، انہیں سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی، انہیں کیا کہ چھوڑ. فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کی غلطی سے آیت نمبر 2 وما ادراک ما لیلۃ القدر بھول گیا، اس کے بعد کی ساری آیت سورت پڑھ دی تو نماز ہو گئی. بھائی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ آیت پوری بھول گئے. جب سلام پھیرا تو اس نے ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں آیت جناب والا نے تلاوت نہیں فرمائی. تو آپ نے فرمایا اچھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آیت اللہ نے منسوخ فرما دی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا. I previously reached out regarding a reference where Zakaria Kandilwi claimed to be a Qutb, which I heard mentioned in one of your speeches. تو یہ ہم ابھی بھی اسی پہ قائم ہیں. میں 3-4 مرتبہ جناب والا عبداللہ صاحب، رضوان صاحب، میں اس کے جواب دے چکا ہوں. میں اسی پہ اب بھی قائل ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ زکریا تم قطب الافطاب ہو اور اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھا کرو. شیخ نے لکھا ہے. شیخ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے جتنا ان سے دین کا کام لیا، کہیں صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے جس سے اتنا کام اللہ تعالیٰ دین کا لے. شیخ نے لکھا ہے. اب یہ آپ کہتے ہیں بار بار وہ حوالہ دوں، شیخ کو اور ان کے خلفاء کو پڑھے.
تو غالباً یہ صوفی اقبال صاحب نے کہیں تذکرہ کیا، آپ ان کتابوں کو دیکھ لیں، ہمیں اتنی اب فرصت نہیں ملتی۔ دروز یا موحدین جو عرب ممالک میں، لبنان، شام میں، یہ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اگر ہمارے عقائد جیسے نہیں ہیں تو رویہ کیا ہونا چاہیے۔ احمد صاحب یہ دراصل اسماعیلی شیعہ جو ہیں انہی کی ایک شاخ ہے۔ لبنان ہم گئے تھے تو وہاں پہ شوف ایک علاقہ ہے، اسی طرح عالیہ کا علاقہ ہے، بیروت میں تھے ہم تو وہاں ہم نے پتہ کیا تھا بالائی جو فلسطین، مقبوضہ فلسطین میں جو بالائی حصہ ہے جلیل، یہ وہاں پہ سب ہے۔ اور ان سے میں نے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، تو کہتے تھے ہم 20 لاکھ ہیں، لیکن 20 کہتے ہیں تو 50 15 10 15 تو ہوں گے۔ اور چونکہ اسماعیلیوں کے اصل عقائد اہل سنہ کے خلاف ہیں، اس لیے ہم انہیں صرف یہ کہ ان کے عقیدے تو نہیں مانتے، بلکہ انہیں سرے سے ہم لوگ مسلمان نہیں سمجھتے۔ سیدھی سی بات، جیسے خود اہل تشیع نصیریوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نصیری کافر ہیں، وجہ اس کی ہے کہ ان کے عقائد میں شرک ہے، جیسے خود اہل تشیع ان کو نہیں مانتے، بالکل اسی طرح ہم اس فرقے کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور ان کا خاص طور پر حلول کا جو عقیدہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم میں آ جاتا ہے اور ساری روحوں کا شہنشاہ اللہ اس کے جسم میں آتا ہے، اور ساری روحوں کا شہنشاہ ہمارا موجودہ امام ہے، ولیعوذ باللہ اللہ اس میں آ گیا، اس لیے ہم نے مسلمان نہیں مانتے بھیا۔ لڑکی کرسچن ہے، اس کی شادی وہاں بھی ریلیجن میں کسی کرسچن لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، آپ مسلمان ہونا چاہتی ہے، کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو کیا اس کا نکاح آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ وہ اپنے نکاح میں اس کرسچن لڑکے کے ساتھ پابند ہے، اور اس کرسچن لڑکے کا پہلا حق اپنی بیوی اس لڑکی پہ بنتا ہے۔ اسے بلایا جائے گا عدالت میں اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، جب اسے قبول کر لیں تو کہ آپ کا اور بیوی کا ریلیجن ایک ہو جائے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر یہ نکاح ٹوٹے گا، پھر اس لڑکی کو دوسرے سے شادی کی اجازت ہوگی۔ ایسے نہیں ہو جاتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ جنگ کربلا کے بعد 10 محرم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین تھی اس گھر کی، انہیں بے پردہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، نہیں کیا، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، اور ہم نے باوجود اس کے کہ ہم یزید کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں اور یزید کے بالکل کسی فعل کے حق میں نہیں ہیں، اور یزید کو برا جانتے ہیں، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عزت احترام کے لیے ایصال ثواب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں نہیں آئی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اعتدال پہ رہنا چاہیے آدمی کو۔ کوئی کتاب بتا دیں واقعہ کربلا کی تفصیلات اور جنگ کے حالات پہ پیش آیا ہو۔ کتابیں جو بھی ہیں نا، یہ بہت گہرا موضوع ہے بھائی، ہمیں عربی کی کتابیں پتہ ہیں اور فارسی کی بھی بعض کتابیں پتہ ہیں، ہمیں اردو کی کتابوں کا علم نہیں ہے۔